بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اشفاق انصاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پراپرٹی کے لین دین کے حوالے سے سٹیمپ پیپر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کاروباری لین دین ہو یا کسی طرح کا کوئی بھی اہم وہ تبادلہ ہو کسی بھی چیز کا، چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل پراپرٹی ہو، ہر لحاظ سے جو سب سے زیادہ اہم ڈاکومنٹ سمجھا جاتا ہے وہ سٹیمپ پیپر ہی ہے۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے اس میں بہت بڑی تبدیلی کر دی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم ایک پی ایس آئی ڈی جنریٹ کرتے تھے اور ایک واچر جنریٹ ہوتا تھا اور اس کو لے کر ہم پنجاب بینک میں جاتے تھے، وہاں سے ہمیں وہ ایک خاص اماؤنٹ پے کری جاتی تھی اس پی ایس آئی ڈی کی عوض جو کہ ہم نے جنریٹ کی ہوتی تھی، کیونکہ ہر پرپس کے لیے ڈیفرنٹ اماؤنٹ کا وہ سٹیمپ پیپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی اماؤنٹ پے کرنے کے بعد وہاں پر موجود بندہ وہ ہمیں سٹیمپ پیپر جاری کرتا تھا جس کے چند صفحات ہوتے تھے، اور ہم اس پر کوئی بھی تحریر جو کہ ہمیں امپورٹنٹ لگتی ہے، چاہے وہ پراپرٹی کی ٹرانسفر ہو، چاہے وہ آپ کی گاڑی کی ٹرانسفر ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی اہم وہ تبادلہ ہو، وہ آپ اس کے ذریعے کرتے تھے۔ اب آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ پنجاب نے یہ سسٹم ختم کر دیا ہے۔ اب آپ کی پراپرٹی کے لیے وہ خاص لوگو والے جس پہ اوپر میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں، یہ سٹیمپ پیپر بند ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو بڑا آسان کر دیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی ای سٹیمپنگ سٹیزن پورٹل کے اوپر جائیں، وہاں پر جا کر آپ ایک اپلیکیشن وہاں پر آپ پی ایس آئی ڈی جنریٹ کریں، اپلیکیشن دیں، آپ کو کس پرپس کے لیے چاہیے، 3-4 لائنیں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے NSC وغیرہ دے دیں، اس کے بعد آپ کا پی ایس آئی ڈی جنریٹ ہوتا ہے۔ اس کی وہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک پی ڈی ایف وہ جنریٹ ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے آپ اپنا جو بھی سادہ کاغذ ہے اس کے اوپر وہ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے خالی پیج ہوگا، اس کے آپ کوئی بھی تحریر لکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ اب نیا طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس کا سٹیپ ٹو سٹیپ مکمل طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ویب سائٹ پہ جانا ہے، کیا کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس کو کیسے جنریٹ کرنا ہے، گھر میں کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی سٹیمپ پیپر کو جن کو لائسنس ملا ہوا ہے، آپ ضلع کچہری میں یا کسی بھی جگہ پر کچہری میں جائیں تو وہاں پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو لائسنس ملے ہوتے ہیں، وہ آپ کے انٹری ڈال کر آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس میں بڑی آسانی کر دی گئی ہے، اور اس میں ایک لازمی شرط رکھی گئی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جس بندے کے نام پر وہ سٹیمپ پیپر جاری ہوگا، اس بندے کے نام پر کوئی سم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کا میسج وہ او ٹی پی اس کے سیل فون نمبر ہے اس پر جائے گا، اور وہ دوبارہ اس کو لکھوائے گا، تب ہی یہ جنریٹ ہونا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے نام پر سٹیمپ پیپر جاری ہو گیا۔ اب جب اس کی سم پر نمبر آئے گا وہ بتائے گا، اور وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سٹیمپ پیپر کب جنریٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے نام پر جو سم تھی اس پر وہ آئی ڈی آئی، اس کے بعد انہوں نے بتائی، پھر جنریٹ ہوا۔ تو یہ وہ پنجاب حکومت نے اس سسٹم کو بڑا وہ کلیئر کر دیا ہے، اور بہت بڑا خرچہ جو ان کا ہوتا تھا، بینک میں لمبی لمبی لائنیں تھی، ایک الگ سسٹم تھا، اس کو اب انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ پہلے سٹیپ میں انہوں نے 200 300 400 کے جو سٹیمپ پیپر تھے وہ آن لائن کیے تھے، اب مکمل طور پر وہ آپ آن لائن طریقے سے اس سٹیمپ پیپر کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ وہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے سٹیمپ پیپر کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے اپنا لنک دیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، وہاں پر میں پوری ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں کہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے اکاؤنٹ میں کیا کیا لکھنا ہے، کس جگہ پر کیا لکھنا ہے، یہ سارے وہاں پر وہ تفصیل موجود ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا سب سے اہم وہ انفارمیشن تھی۔ امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔